بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ دوستو، اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو پہلی عالمی جنگ کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی تباہ کاریوں کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ وہ جنگ جس میں کروڑوں فوجی اور عام شہری مار دیے گئے، غربت اور افلاس کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے نے جنم لیا، اور انسان کی تاریخ کے موذی ترین انفیکشن کا باعث بننے والی پہلی عالمی جنگ ختم ہوئے ابھی صرف 21 برس ہوئے تھے کہ دنیا کو ایک اور عالمی جنگ میں دھکیل دیا گیا، اور آج دنیا اسے دنیا کی دوسری عالمی جنگ عظیم کا نام دیتی ہے۔ دوسری عالمی جنگ پہلی عالمی جنگ سے کہیں زیادہ مہلک ثابت ہوئی اور انسانوں کے لیے تباہی کا ایک بڑا پیغام لائی۔ اس جنگ میں دنیا کی 80% آبادی کو متاثر کیا اور 6 کروڑ سے زیادہ انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنی۔ یہ وہی جنگ تھی جب انسانوں نے پہلی بار ایٹم بم کی تباہ کاریاں دیکھی۔ لیکن اس جنگ کے چند ایک مثبت پہلو بھی سامنے آئے، اور اقوام عالم نے آئندہ اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک ادارے کو قائم کیا جسے اقوام متحدہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہی وہ جنگ تھی جو بر صغیر کی آزادی کا باعث بھی بنی، کیونکہ برطانیہ اس جنگ میں شریک تھا اور اس کی معیشت شدید متاثر ہو چکی تھی۔ اگر آپ دوسری جنگ عظیم کا مختصر تعارف سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بہت کچھ جاننے والے ہیں۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جو 1 ستمبر 1939 سے شروع ہوئی اور 2 ستمبر 1945 تک جاری رہی۔ ان 6 برسوں نے انسانیت کا خون دیکھا، اور یہ آج تک انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ دوستو، یہ جنگ یورپ، جنوب مشرقی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے بر اعظم میں لڑی گئی۔ اس جنگ کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1939 کو اس وقت ہوا جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ وہی برطانیہ تھا جو اس بات کا خواہاں تھا کہ جرمنی زیادہ سے زیادہ طاقت پکڑے تاکہ وہ روس کے لیے ایک خطرہ بن سکے۔ لیکن ان کی تدبیر اس وقت غلط ثابت ہوئی جب جرمنی نے روس کی بجائے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اب انگریز گھبرا اٹھے اور انہوں نے پولینڈ کی حمایت میں نازی جرمنیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ جنگ شروع ہونے کے صرف 2 دن بعد فرانس بھی اس جنگ میں جرمنی کے خلاف کود پڑا اور برطانیہ کا اتحادی بن گیا۔ 28 ستمبر 1939 کو جرمنی اور روس میں پولینڈ کی تقسیم کے بارے میں معاہدہ ہوا، لیکن 30 نومبر 1939 کو روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ فن لینڈ پر حملے کے بعد جرمنی نے روس کو اپنا دشمن بنا لیا اور یہ جنگ طویل ہوتی چلی گئی۔ 9 اپریل 1940 کو جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا اور اس کے ہمسائے ملک ناروے پر حملہ کر دیا۔ 10 مئی 1940 کو جرمنی نے بیلجیم اور ہالینڈ پر بھی حملہ کر دیا، اور اب یہ جنگ دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب واسٹن چرچل برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ 10 جون 1940 کو اس جنگ میں ایک اور فریق آ ملا، اور اب کی بار اٹلی نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فرانس شکست کی طرف جا رہا تھا۔ 13 جون 1940 کو جرمنی نے پیرس پر قبضہ کر لیا، اور صرف 12 دن بعد فرانس نے ہتھیار ڈال دیے۔ 27 ستمبر 1940 کو جرمنی، اٹلی اور جاپان نے ایک معاہدہ کیا اور جنگ کے ایک فریق کے طور پر سامنے آئے۔
14 اپریل 1941 روس اور جاپان کا معاہدہ غیر جانبداری سامنے آیا، لیکن 22 جون کو روس اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا اور اس نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ 25 سے 29 اگست 1941 کے دوران برطانیہ اور روس نے ایران پر حملہ کر دیا اور اپنا مقبوضہ علاقہ ہونے کا اعلان کر دیا، اور اب یہ جنگ براعظم یورپ سے نکل کر براعظم ایشیا تک آن پہنچی تھی۔ 8 دسمبر 1941 جاپان کی ایک تاریخی غلطی جب اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جبکہ 11 دسمبر 1941 کو جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور امریکہ بھی باقاعدہ طور پر اس جنگ کا ایک فریق بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کی نمائندگی میسولینی کر رہا تھا۔ مسلسل اس جنگ کا حصہ رہنے کی وجہ سے اٹلی کے عوام شدید غصے میں تھے، اور بالآخر 26 جولائی 1943 کو میسولینی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 9 ستمبر 1943 کو اٹلی نے اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست باقاعدہ طور پر تسلیم کر لی، لیکن میسولینی کے لیے اٹلی کے عوام کے دلوں میں شدید نفرت ابھی بھی موجود تھی۔ جون 1944 میں اتحادی فوجیں فرانس کی سرزمین پر اتریں۔ فرانسیسی فوج نے جرمن فوج سے بری طرح شکست کھائی اور ہتھیار ڈال دیے۔ بعد میں سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جرمنی اب تک اس جنگ میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا تھا، لیکن اس میں ایک حیرت انگیز موڑ آیا جب جرمنی کو اسٹالن گراڈ کی بھیانک جنگ سے گزرنا پڑا۔ شدید سردی اور برف باری ان کی شکست کا باعث بنی، اور جرمنی کے ہزاروں فوجی موسم کی شدت سے ہلاک ہو گئے۔ اسٹالن گراڈ کا قومی ہیرو واسیلی زیسٹوف کو مانا جاتا ہے، جو بہترین نشانہ باز تھا۔ 1945 اس جنگ کا آخری سال تھا جب 28 اپریل کو میسولینی کو اٹلی کے عوام نے سرِ عام پھانسی دے دی اور اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے صرف ایک دن بعد 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اس عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ 7 مئی 1945 کو جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن دوستو، اس جنگ کا آغاز جس طرح مہلک تھا، انجام اس سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ کیونکہ اس جنگ میں جاپان جرمنی کے ساتھ تھا، اس لیے اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا۔ 4400 کلو گرام اس وزنی ایٹم بم کو انہوں نے لٹل بوائے کا نام دیا تھا۔ اس ایٹمی حملے میں 20,000 فوجی اور 1 لاکھ کے قریب عام شہری قتل ہوئے۔ اس غیر انسانی حملے کے بعد بھی امریکہ کی ہوس نہ بجھ سکی، اور صرف 3 دن کے وقفے سے 9 اگست 1945 کو جاپان کے ایک دوسرے شہر ناگاساکی پر بھی ایٹمی حملہ کر دیا گیا، اور اس حملے میں جاپان کے 2 لاکھ شہری مار دیے گئے۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں کروڑوں انسانوں کو نقصان ہوا، وہیں ہندوستان کے لوگوں کو فائدہ ہوا اور آزادی ملی، کیونکہ برطانیہ کی معیشت اس جنگ کے نتیجے میں تباہ ہو چکی تھی اور ہندوستان پر اس کی گرفت کمزور ترین ہو چکی تھی۔ اتنے زیادہ نقصانات کے باوجود عالم انسانیت کو اس جنگ نے ایک بڑا فائدہ دیا، اور وہ تھا اقوام متحدہ کا قیام، جو اس جنگ کے فوراً بعد 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں لایا گیا۔
اور اس ادارے کی کوششوں کی وجہ سے آج تک انسان تیسری عالمی جنگ سے بچا ہوا ہے، نہیں تو پہلی دونوں عالمی جنگوں میں صرف 20 سال کا فرق تھا۔ اور اب ایک نظر اس کے بھیانک نتائج پر۔ دوستو، دوسری عالمی جنگ عظیم میں 61 ممالک نے حصہ لیا اور دنیا کے 40 ملکوں پر یہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں 5 کروڑ سے زائد انسان ہلاک ہوئے۔ سب سے زیادہ نقصان روس کا ہوا، جہاں تقریباً 2 کروڑ روسی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے۔ روس کے 70,000 سے زائد گاؤں اور قصبے صفائے ہستی سے مٹ گئے اور 32,000 کارخانے تباہ ہو گئے۔ پولینڈ کے 6 لاکھ لوگ مارے گئے، جبکہ یوگوسلاویہ کے 1,70,000 لوگ مارے گئے۔ برطانیہ نے اس جنگ میں 3,75,000 افراد گنوائے، جبکہ فرانس کے بھی 6 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔ 4 لاکھ امریکی اس جنگ میں لقمہ اجل بنے اور تقریباً 65 لاکھ جرمن اس جنگ کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ اٹلی نے 16 لاکھ شہریوں کی ہلاکت کی صورت میں اس جنگ کی قیمت ادا کی۔ جاپان، جو غیر ضروری طور پر اس جنگ میں کودا تھا، اپنے 19 لاکھ لوگوں سے ہاتھ گنوا بیٹھا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔